بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی روشنی میں ہم ان حقوق اور واجبات کا مطالعہ کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی جماعت پر ایک دوسرے کے حوالے سے عائد کیے ہیں۔ اس نشست میں ہم یہ دیکھیں گے کہ مشکلات میں اور خاص طور پر ظلم و عدوان اور زیادتی کی صورتحال میں اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنا، ان کی مدد کو پہنچنا، ان کی نصرت کرنا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایمانی حقوق کے طور پر اور اہل ایمان کے واجبات کے طور پر قرآن مجید میں بیان کیا۔ تو یہ فرمایا ہے کہ اگر مسلمانوں کی کسی جماعت کو ایمان لانے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے کسی کافر گروہ کی طرف سے زیادتی کا، اس کی چیرہ دستی کا سامنا ہے، اس کی زندگی کو، اس کے مال کو خطرہ ہے، اس کے لیے اپنے دین پر عمل کرنے کی آزادی میسر نہیں ہے، اور ایسی صورتحال میں اہل ایمان کی وہ جماعت یا وہ افراد وہ کسی مدد کے طلبگار ہیں، کسی مدد کے مستحق ہیں، ان کو اس میں کسی سپورٹ کی ضرورت ہے، تو یہ مسلمانوں کا حق ہے، دوسرے اہل ایمان کا حق ہے کہ وہ اپنی بساط کے مطابق اور اپنے اختیار کے مطابق ان کی مدد کو پہنچے۔ تو مثال کے طور پر اگر کسی علاقے میں اہل ایمان لانے کی وجہ سے وہ اپنے دین پر قائم رہنے میں مشکلات محسوس کر رہے ہیں اور وہاں بستی کے لوگ ان پر ظلم کر رہے ہیں، ان کو اس ایمان سے برگشتہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ایسے اہل ایمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر استطاعت ہو تو وہ علاقہ چھوڑ دیں، وہاں سے ہجرت کر جائیں اور کسی ایسے علاقے میں چلے جائیں جہاں ان پر ایمان کے باب میں، دین کے باب میں یہ ظلم و زیادتی نہ ہو۔ تو اس میں قرآن مجید نے یہ بیان کیا ہے کہ ایسے لوگ اگر ہجرت کر کے کسی دوسرے علاقے میں آئیں جہاں پر مسلمان بستے ہیں تو ان کو ٹھکانہ دینا، ان کو اپنے پاس پناہ دینا اور وہاں ان کی آبادی کا بندوبست کرنا، ان کی نصرت کرنا، یہ اہل ایمان کی ذمہ داری ہے۔ تو قرآن مجید نے اس باب میں خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے اور مدینہ کے مسلمانوں نے ان کو جگہ بھی مہیا کی، ان کو مادی اسباب بھی مہیا کیے اور ان کی اخلاقی طور پر بھی مدد کی، تو ان کو خاص طور پر تحسین کی نظر سے بیان کیا ہے، ان کی خاص طور پر تعریف کی ہے اور فرمایا کہ یہ دونوں ہی گروہ جنہوں نے ایمان کے لیے، اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کو قائم رکھنے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑا، اللہ کے راستے میں ہجرت کی، یہ بھی، اور وہ گروہ جس نے ان کی قربانی کی قدردانی کرتے ہوئے اپنا علاقہ، اپنا شہر، اپنے اسباب، اپنے مال ان کے لیے مہیا کیے، یہ دونوں اللہ کی نظر میں محترم اور سچے صاحب ایمان ہیں۔ تو سورہ توبہ میں فرمایا، سورہ انفال میں یہ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ہجرت کر کے اللہ کے راستے میں اپنے گھر بار چھوڑ کے آئے ہیں وہ بھی، والذین آووا ونصروا، اور وہ جنہوں نے ان کو ٹھکانہ دیا اور ان کی مدد کی، اولئک ھم المؤمنون حقا، تو مہاجرین اور انصار یہ دونوں اللہ کی نظر میں سچے مومن ہیں، ان کی ہجرت اور ان کو ٹھکانہ دینا اور ان کی نصرت کرنا یہ ان کے سچے صاحب ایمان ہونے کی نشانی ہے۔ سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے انصار کا ذکر اور بھی زیادہ تحسین اور تعریف کے انداز میں کیا، اور وہاں یہ فرمایا کہ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، جو لوگ پہلے سے اس گھر میں، اس علاقے میں مقیم تھے اور انہوں نے ایمان بھی قبول کیا، تو ان کا رویہ یہ ہے کہ یہ اپنی طرف ہجرت کر کے آنے والوں کو تنگ نظری سے نہیں دیکھتے، ان سے محبت رکھتے ہیں اور اپنے علاقے میں، اپنے مال میں ان کا حصہ دیتے ہوئے ان کو دل میں کوئی تنگی نہیں محسوس ہوتی۔ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، بلکہ اگر یہ خود تنگ دستی کا شکار ہوں تو بھی کم اور دستیاب وسائل میں وہ انہی کو ترجیح دیتے ہیں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ تو اہل ایمان کی مدد کرنا اور ہجرت کرنے میں ان کو نصرت فراہم کرنا یہ ایمان والوں کا دوسروں پر حق ہے۔
پھر اسی طرح کچھ اہل ایمان ایسے ہو سکتے ہیں جو اپنے علاقے میں ظلم اور زیادتی کا شکار ہوں، لیکن ان کے لیے وہاں سے ہجرت کر کے منتقل ہونا یہ ممکن نہ ہو، لیکن وہ مسلمانوں سے مدد کے طالب ہوں۔ تو قرآن مجید نے اس کو بھی مسلمانوں کے ایک واجب اور حق کے طور پر بیان کیا ہے کہ اگر کسی بستی میں مسلمان آباد ہیں، ان کے لیے ہجرت کر کے وہاں سے نکلنا ممکن نہیں، لیکن دوسرے مسلمان وہ مدد کے لیے پہنچ سکتے ہیں، وہ اپنے زور بازو سے ان کو اس ظلم سے نجات دلا سکتے ہیں۔ تو اگر وہ ایسا کر سکتے ہیں، ان کی بساط ہے، ان کی استطاعت ہے، اور وہ ایسا نہیں کرتے تو یہ اللہ کی نظر میں گناہ گار ہیں، اللہ کی نظر میں مجرم ہیں، یہ اپنے حق کی ادائیگی سے پہلو تہی کر رہے ہیں۔ تو سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ مالکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، کہ تم اللہ کے راستے میں اور ان کمزور اور مستضعف بچوں اور عورتوں کے آزادی کے لیے، ان کو نجات دلانے کے لیے جہاد کیوں نہیں کرتے؟ جو اپنی بستیوں میں، اپنے علاقوں میں مجبور اور بے کس ہو کر اس مدد کے منتظر ہیں، اور وہ یہ دعائیں کرتے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، کہ اللہ ہم نکلنے کے قابل نہیں ہیں، ہم اپنے تحفظ کے بھی قابل نہیں ہیں، لیکن تو یا تو یہاں سے ہمارے نکلنے کا بندوبست فرما، اور ہمیں اپنی طرف سے کوئی مددگار ہمارے لیے بھیج دے جو ہمارے لیے اس صورتحال کا ازالہ کرے۔ وجعل لنا من لدنک ولیا وجعل لنا من لدنک نصیرا۔ قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے کہ اگر مسلمانوں کی کوئی جماعت قتال کے لیے مستعد ہے، قتال کے اسباب مہیا ہیں، اس کے پاس اتنی بساط ہے، اور وہ قتال کر کے زور بازو استعمال کر کے مظلوم مسلمانوں کو چھڑا سکتی ہے اور وہ نہیں چھڑاتی، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں جواب دہ ہوگی، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوگی۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے اسی حق کو یا اسی فریضے کو ایک اور اسلوب میں بیان کیا، اور وہاں پر اسی ایمانی رشتے کا حوالہ دیا ہے جو ہم نے اس سلسلے کے بالکل شروع میں جس عنوان سے بیان کیا تھا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مسلمان مرد اور عورتیں یہ ایمان کے رشتے کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھی اور مددگار ہیں۔ قرآن مجید نے سورہ انفال میں یہ بیان کیا ہے کہ جب کفار کفر کے رشتے میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، وہ اپنے کفر کو بالادست رکھنے کے لیے، اپنے کفر کی طرف لوگوں کو کھینچنے کے لیے مستعد ہیں، اس کے لیے سرگرم ہیں، اس کے لیے ایک دوسرے سے تعاون اور تناصر کرتے ہیں، تو ان کے مقابلے میں اگر اہل ایمان یہ رویہ اب نہیں اپنائیں گے، اہل ایمان کے رشتے کی وجہ سے ایک دوسرے کی مدد کرنا اس کو اپنا فریضہ نہیں سمجھیں گے، تو زمین میں تو فتنہ عام ہو جائے گا، زمین میں فساد پھیل جائے گا۔ کفر کے مقابلے میں اگر اہل ایمان ایک جماعت کے طور پر تعاون اور تناصر کے جذبے سے ایک دوسرے کی مدد نہیں کریں گے تو پھر کیسے ایمان کا اور مسلمانوں کا تحفظ ہوگا؟ تو فرمایا کہ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، جو کافر ہیں وہ تو ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، وہ تو ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ اس طرح ایک دوسری جگہ فرمایا کہ جو منافق ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے مددگار ہیں، والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض۔ تو ایک آدمی کا جو نظریہ ہوتا ہے یا اس کا جو عقیدہ ہوتا ہے وہ ان کو ایک رشتے میں باندھتا ہے، تو کفار ایک رشتے میں بندھے ہوئے ہیں اور وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، منافق نفاق کے رشتے میں بندھے ہوئے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے ہم پیالہ و ہم نوالہ ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ اہل ایمان کے رشتے کی وجہ سے ایک دوسرے کے مددگار نہیں بنتے؟ تو فرمایا کہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں، تم اگر ان کے مقابلے میں ایسے اہل ایمان کی مدد کے لیے نہیں پہنچو گے جو تم سے مدد طلب بھی کر رہے ہیں، وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، اگر وہ تم سے مدد کا مطالبہ کریں اور تم مدد کرنے کے اور ان کی مدد کو پہنچنے کے اہل ہو تو تم پر لازم ہے کہ ان کی مدد کرو۔ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ، تم اگر یہ نہیں کرو گے اور کفار مل کر اور وحدت کے ساتھ ظلم ڈھاتے رہیں گے تو پھر زمین میں فساد اور فتنہ بہت عام ہو جائے گا۔ تو یہ ایک حق ہے اہل ایمان کی مدد اور نصرت کا، چاہے وہ ہجرت کر کے
مسلمانوں کے علاقے میں پناہ لینا چاہتے ہوں، یا وہ اپنے علاقے میں اس طرح گھرے ہوئے اور محبوس ہوں کہ ان کو ان سے وہاں سے نکالنے کے لیے قتال اور جہاد کرنا پڑے، تو دونوں صورتیں مدد کی یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اور ان کے نظم اجتماعی کو اپنے حالات کے لحاظ سے، اپنی استطاعت کے لحاظ سے ان دونوں صورتحال میں اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنا یہ ان کا فریضہ ہے۔ اسی فریضے کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ ممتحنہ میں ایک اور اہم ہدایت بھی بیان فرمائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے قبائلی یا اپنے سیاسی تعلقات میں اللہ تعالیٰ نے یہ پابندی تو ان پر عائد نہیں کی کہ وہ کسی غیر مسلم گروہ کے ساتھ، کسی غیر مسلم قبیلے کے ساتھ کسی بھی نوعیت کا کوئی تعلق نہ رکھیں، سیاسی تعلق نہ رکھیں، سماجی تعلق نہ رکھیں، خاندانی رشتے ہو سکتے ہیں ان کا لحاظ نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ پابندی عائد نہیں کی کہ مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ ہر طرح کے تعلق اور رشتے، سماجی رشتے، خاندانی رشتے یہ توڑ لیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ چیز مطلوب ہے۔ ایسے گروہ جنہوں نے مسلمانوں کے دین کی دشمنی کو اور مسلمانوں پر مذہبی جبر کو اپنا شعار بنا رکھا ہے، اپنا وتیرہ بنا رکھا ہے، اور وہ اس لیے مسلمانوں کے دشمن ہیں کہ انہوں نے خدا کا دین کیوں اختیار کیا ہے، اور اس وجہ سے ان پر ظلم کر رہے ہیں تاکہ ان کو ان کے علاقوں سے نکال دیں۔ وہ اس وجہ سے آپس میں اکٹھے ہو رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کے اس دین کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ ان کے ساتھ مسلمانوں کا تعلق اور ان کے ساتھ مسلمانوں کی موالات یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا واضح اصول مسلمانوں کے تعلقات کے لیے سورہ ممتحنہ میں یہ بیان کر دیا ہے، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین۔ ایسے کفار، ایسے گروہ، ایسے قبیلے جنہوں نے دین کے معاملے میں تمہارے ساتھ جنگ نہیں کی، انہیں تمہارا دین قبول کرنے پر، یہ دین اختیار کرنے پر تمہارے ساتھ کوئی انہوں نے دشمنی یا لڑائی اختیار نہیں کی، اللہ تعالیٰ ان سے تعلق رکھنے اس سے تمہیں نہیں روکتا۔ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور اس طرح انہوں نے اس دین کی وجہ سے تمہیں تمہارے علاقوں سے نکالنے میں کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، یا اس میں ان کی مدد نہیں کی، تو ان کے ساتھ تم تعلق رکھنا چاہو، اور اگر بلکہ صرف تعلق رکھنا نہیں، بلکہ اگر انہوں نے کسی موقع پر تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، تمہارے ساتھ احسان کیا ہے، تو بدلے میں تم بھی ان کے ساتھ احسان کرو، بدلے میں ان کے ساتھ تم بھی انصاف سے پیش آؤ۔ اس سے اللہ تعالیٰ نہیں منع کر رہا، لیکن انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظاہروا علی اخراجکم ان تولوا، جنہوں نے دین کے معاملے میں تمہارے ساتھ جنگ کی، جنہوں نے تمہارے علاقے سے تمہیں نکالنے میں رول ادا کیا، اور جنہوں نے اس میں ان کفار کی مدد کی، ان کے ساتھ تم تعلق رکھو، ان کے ساتھ تم دوستی رکھو، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کے تعلق کا اور ان کے وابستگی کا اور ان کی وفاداری کا مرکز ایمان ہونا چاہیے اور مسلمانوں کا مفاد ہونا چاہیے۔ اگر کوئی گروہ مسلمانوں پر ان کے دین کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے ظلم اور زیادتی کر رہا ہے، تو ان کے ساتھ مسلمانوں کا سماجی یا سیاسی تعلق بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو یہ ایک بڑا حق ہے مدد اور نصرت کا جو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی جماعت کے حوالے سے بیان کیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔